یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قال اللہ تعالی یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ بہت بہت درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قابل تکریم عزت مآب بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گفتگو پچھلے خطبہ جمعہ میں اسی تناظر میں تھی کہ دنیا ہر گناہ کو معاف کر دیتی ہے، کمزوری کو معاف نہیں کرتی۔ بعض لوگوں نے اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے اور ان کے الفاظ جملے یہ ہوتے ہیں، اے جان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ اسی دنیا کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، اسی دنیا کو جنت بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت تھی اور مسلمان کے لیے یہ جنت نہیں تھی، قید خانہ تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کو ایک ہی جنت ملنی ہے، یا وہ دنیا کو جنت بنا لے، اس میں عیاشی بدماشی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار لے، یا وہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے۔ جنت ایک ہی ملنی ہے۔ اس دنیا کو جنت بنا کے گزارے گا، اگلی جنت سے محروم ہو جائے گا، اور اگر اس دنیا کو قید خانہ سمجھ کے گزارے گا تو اگلی جنت کا وارث بن جائے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بڑی واضح آیت ہے۔ اپنے نفسوں میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر انسان کو صرف اپنے ہی نفس میں غور و فکر کرنے کی عادت پڑ جائے، بڑا مختصر سا دورانیہ ہے۔ انسان یخرج من بین الصلب والترائب الم یکن نطفۃ من منی یمنی، منی کے قطرے کے اوپر غور و فکر کر، اور وہ منی کا قطرہ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں تھا۔ جب ماں کی جھلی کا اندھیرا تھا، وہ رحم کی، پھر وہ اندھیرا جو رحم کا اندھیرا، پھر پیٹ کا اندھیرا، تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں۔ سمندر کے اندھیروں سے زیادہ اندھیرے تھے ماں کے پیٹ میں، اور جہاں تو چھوٹا سا قطرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا تو، اور اس قطرے کو پھر کون تھا سنبھالنے والا، کون تھا خیال رکھنے والا؟ اللہ الذی خلقکم، اللہ الذی واللہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور پھر اللہ تعالیٰ اللہ الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا۔ انسان مراحل پر غور کر، نطفہ تھا، پھر لوتھڑا خون کا، پھر جا کر کے بوٹی بنی، اور پھر جا کر کے ہڈیاں ہم نے اس میں شامل کرنا شروع کر دی۔ 120 دن کا جب تو تھا، تو صرف ایک بوٹی تھا۔ جب ہم نے تیرا رزق لکھ دیا تھا، تیری موت لکھ دی تھی، ہم نے تیری زندگی میں نیک ہونا بدبخت ہونا سارا کچھ لکھ دیا تھا، اور ان اندھیروں میں جہاں دنیا کی ٹیکنالوجی جواب دے چکی تھی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تیری خوراک کا بندوبست کرنے والا کون تھا، اور تیرے سانسوں کا بندوبست کرنے والا کون تھا، تیرا خیال تیری نگہداشت کرنے والا کون تھا؟ تیری ماں کو علم تک نہیں تھا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی بیٹا بتاتی تھی اور بیٹی تھی، اور بیٹی بتاتی تھی بیٹا ہوتا تھا۔ بتا ان وقتوں میں تجھے سنبھالا کس نے تھا؟ ثم یخرجکم طفلا، 9 ماہ میں اللہ ہی تھا نا جس نے ماں کے پیٹ میں تیری راکھی کی اور تیرا خیال رکھا۔ تیرے کان تیری آنکھوں کی جگہ پر نہیں لگائے، اور تیری آنکھیں تیرے سر کے پیچھے نہیں لگائی، اور میں نے ہاتھ تیرے پاؤں کی جگہ پر نہیں لگائے اور پاؤں تیرے ہاتھوں کی جگہ پر نہیں لگائے۔ دل اپنی جگہ پر ہم نے صحیح جگہ ٹھیک ٹھاک لگایا، دماغ میں صلاحیتیں ٹھیک ٹھاک رکھی، ہم نے ایک ایک وین ہم نے صحیح بھنی، اور ہم نے ایک ایک رگ کو صحیح جگہ پر رکھا، اور پھر ہم نے 9 ماہ کے بعد ہموار رستہ دے کر کے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ انسان غور و فکر کر تو صحیح، میں اللہ تھا جس نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے بڑے خیال کے ساتھ اور بڑا خیال کرتے ہوئے ہم نے تجھے اپنی ماں کے پیٹ سے نکالا، اور نکالنے کے بعد انسان اب وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ دنیا کے پیچھے تو بدمست ہوا پڑا ہے، اس دنیا کو تو نے اپنا سمجھ لیا ہے، اس دنیا کی لذتوں نے تجھے اپنا بنا لیا ہے۔ اب غور و فکر کر، تیرے پاس زبان کا لوتھڑا تھا، لفظوں کی حرمت نہیں آتی تھی، تیرے پاس کان تھے،
سن سکتا تھا سمجھ نہیں سکتا تھا، آنکھیں تھی تیرے پاس تو دیکھتا تھا پہچان نہیں تھی تجھے، دل تھا تیرے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، پاؤں تھے تیرے پاس چل نہیں سکتا تھا، ہاتھ تھے تیرے پاس پکڑ نہیں سکتا تھا۔ انسان تو اتنا کمزور تھا، اتنا کمزور تھا، تیرے اپنے بولو براز پر بھی، تیرا اپنا بولو براز پر بھی تو تھوڑی بہت بھی اس کے اوپر بھی تو توجہ اور فکر نہیں رکھتا تھا۔ میں اللہ تھا، تجھے اپنے رزق کو تلاش کرنے کی فکر تھی اس وقت؟ تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں ہم نے بہائی تھی، جب تو روتا تھا تیری ماں کا دل سمجھتا تھا اور اپنی چھاتیاں تیرے منہ کے ساتھ لگا دیتی تھی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسان جو ایک قطرے سے سفر شروع ہوا تھا، یہ 2 سال تلک تیری کمزوری تجھے واضح نہیں ہے؟ تو معصوم بچوں کو نہیں دیکھتا، ننھی ننھی کلیوں کو نہیں دیکھتا، ماں کی گود میں معصوم بچوں کو نہیں دیکھتا؟ تجھے اپنا بچپن یاد نہیں آتا؟ اپنی کمزوری یاد نہیں آتی؟ انسان پھر میں اللہ نے تیرے پاؤں میں طاقت دی، تیرے جوڑوں کو ہم نے قوی کیا، تجھے پکڑنے کی صلاحیت دی، تیرا لڑکپن آیا، عقل تیری پوری نہ ہو سکی، لیکن میں اللہ تھا جس نے پھر ثم لتبلغوا اشدکم، تجھے جوانی کے سلسلے دے دیے۔ یہ جوانی کے سلسلوں میں آ کر کے تو بگڑ گیا، مجھے رب کو بھول گیا، اپنے بازوں پر اعتماد، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ، پہاڑوں کا سینہ چیرنے کی جو طاقت اور قوت دکھانے لگا، چاند پر کمندے ڈالنے کی باتیں کرنے لگا، رشتہ داریاں بھول گئی تجھے اپنے پالنے والے پوسنے والے اور راتوں کی نیندیں قربان کرنے والے والدین بھول گئے تجھے، اب تو اترانے لگا، اب تو تکبر کرنے لگا، اب تو مجھے اللہ کی روئے زمین پر پاؤں مار مار کے اور اچھی کاٹن لٹھا پہن کر کے مونچھوں کو تاؤ دے کے چلنے لگا۔ انسان یہ جوانی تو میں نے اس لیے دی تھی کہ یہ جوانی کے 4 سجدے مجھ رب کو دے دیتا، قیامت کا دن ہوتا مجھ سے عرش کا سایہ لے لیتا، لیکن انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، وقت گزرتا جا رہا ہے، گزر رہا ہے، گزر جائے گا۔ انسان پھر ہم نے اس وقت کو بدلا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، انسان پھر ہم نے اس وقت کو بدلا، تیری عمر جو تجھے دی تھی جوانی بھی ڈھل گئی۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ پر کہتے ہیں ہم نے پھر دوبارہ تیری جوانی کے بعد ایسا بڑھاپا لے کر کے کہ تو بچوں جیسا بچہ بن گیا، اب پھر تو بوڑھا ہو گیا، وہی بچپن والی یادیں اب پھر دوبارہ تازہ ہو گئی، وہی تجھے بیماریاں لگ گئیں اور وہی پھر تو چارپائی کی نظر ہو گیا۔ جس اولاد کے لیے تو نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اولاد کو پڑھایا تھا، لکھایا تھا اور اولاد کو دنیا کے اصول اور دھندے سکھائے تھے، ارے انسان اپنے نفس میں غور و فکر کر، اب تو اسی اولاد کا محتاج ہو چکا تھا، اب تو اولاد کو بلاتا تھا اور تیری اولاد 1 2 3 4 دن تیرا خیال رکھ پائی اور تیری چارپائی کو اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا گیا اور تیری گھر میں بہو کہتی تھی بابا کھانستا ہے تو میرے بچوں کو جراثیم لگتے ہیں، اپنے بچوں کو تجھ سے دور کرتی تھی۔ انسان جس گھر کو، جس محل کو، جس کوٹھی کو اور جس اولاد کو تو نے رکھ رکھاؤ کے ساتھ اتنا بڑا پروان کیا تھا، ہر چیز اب تیری مخالفت میں تھی۔ تیرا اپنا ہی بیٹا قاری صاحب اور مولوی صاحب کے پاس جا کے دعائیں کروا رہا تھا، قاری صاحب دعا کر دے اللہ میرے باپ پہ رحم کر دے، یہ رحم کی دعا نہیں تھی، موت کی دعا تھی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تیرا بولو براز اندر ہی نکلنے لگا، صاف کرنے کے لیے تو دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ ارے انسان تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اب تم نے بھی ہاتھ اٹھائے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تیرے ہاتھ اٹھے، اللہ مجھ پر رحم کر، اللہ میری اولاد بیگانی ہو گئی، میرے اپنے چھوڑ گئے، اللہ میں محتاج ہو گیا، اللہ گھر والے نفرت کرتے ہیں، اللہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے، اللہ میرا علاج میرے بچے کروا نہیں سکتے،
میں दवाई से मोहताज, अल्लाह मैं उठने से मोहताज, मैं बैठने का मोहताज, अल्लाह मुझे मौत दे दे। सुम्मा अमातहु फकबरा। इंसान अब तू बता कि तूने फिक्र की थी जिंदगी में, अब जो तेरे लम्हे शुरू होने लगे हैं, अब तू मौत की तमन्ना करने लगा। मैं रब को फिर तरस आया, तू मेरा शाहकार था, अपने हाथों से बनाया था, मुझे तुझसे मोहब्बत थी और मैंने तेरा ख्याल रखा था, माँ के पेट में तुझे संभाला था, माँ के पेट में मैंने तेरी एक एक रग को अपनी जगह पर सही लगाया था। मैं रब ने बचपन दिया था, जवानी दी थी, दुनिया ने छोड़ा है ना, शाहकार तो मेरा है। सुम्मा अमातहु फकबरा। बता इजराइल को फिर किसने भेजा था? इजराइल जा, अब इसे पता चल गया है दुनिया बेवफा है। अब शायद इजराइल इसके जहन में ये बात बैठ जाए, मैं गलत था, अल्लाह ठीक है, अल्लाह की बात ठीक है। इंसान ये दुनिया ममल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे का समा है, कुछ भी नहीं है। बता इजराइल को किसने भेजा था कि तेरी जान निकाल करके तुझे दुनिया की मुहताजगियों से आजाद कर दे। इस दिन की तैयारी तूने दुनिया में की थी? बस मौत आई तो मर जाएंगे। फिक्र आखिरत में मौत भी इस तरह है। इकबाल ने कहा था कि मैं मौत का भी सामना करूंगा और मौत को भी कहूंगा कि मौत आ, मैंने तैयारी कर रखी है मौत की। कहा अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे मौत की तमन्ना करना जायज नहीं है, लेकिन अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे मौत इसलिए दे दे कि अल्लाह मैंने तैयारी कर रखी है अपने रब से मुलाकात करने। ये मौत आसान अमल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में हाथ डालते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, पेशानी पे लगाते हैं। माँ आयशा पास बैठी हैं। आयशा इन्ना लिल मौति सकरात, इस मौत की तकलीफ ने मुझ मोहम्मद को भी नहीं छोड़ा सकता। सिहाबी हैं, बयान किया जब लोगों को मौत आती है पता नहीं क्यों मौत के अहवाल को बयान नहीं करते। जब खुद पे मौत आई तो पूछा बताओ अब तुम ही बयान कर दो। कहने लगे क्या बताऊं, यूं लग रहा है कि मेरी जान को सुई के नक्के से गुजारा जा रहा है, और यूं लग रहा है पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया गया है, और यूं लग रहा है मेरे पेट में कांटे डाल करके घुमाया जा रहा है, और यूं लग रहा है उबलती हंडिया में मुझे जिंदा डाल दिया। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए इतनी तकलीफें हैं। और फिर बदबख्त आदमी की मौत, फरिश्ते आते हैं, साइडों पे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं निकाल अपनी जान को। खुदा से भागा रहा, बगावतें करता रहा, दुश्मनियां खड़ी करते रहा, और तो अल्लाह के सामने डटा रहा, तकब्बुर करता रहा, निकाल अपनी जान को। फरमाया बदबख्त की मौत ऐसे निकलती है, ऊन को कांटेदार झाड़ियों पर फेंक दिया जाए और ऊन को जब इकट्ठा किया जाता है इस तरह रूह निकलती है बदबख्त आदमी की, और वो खुद निकालता है निकाल अपनी जान को, तुझे पता लगे कि मौत की तकलीफें कितनी। वफी अनफुसिकुम फला तुबसिरून, इंसान दुनिया की हकीकत तो सिर्फ ये थी, अब तेरी लाश घर के अंदर पड़ी हुई है, तैयारियां शुरू हैं, अपने कहते हैं जल्दी करो दफनाओ इसे, हमारे पास वक्त नहीं है। और यहां तक के तेरे गुस्ल देने वाले भी अपने नहीं थे, तेरे बच्चों को डर लगता था, रिश्तेदारों को डर लगता था, तेरी बेटियों को तेरी लाश से, तेरी मैयत से डर लगता था, और तेरी पोतियां दोतियां घर के अंदर चलते फिरते कहती थी हमें इस कोने से डर लगता है, कभी उस कोने से डर लगता है, दादाजी की रूह यहां कहीं फिरती है। अरे इंसान जांदी वाली ड्रोना बनियो, हथ ना लांदे डर दे, जिन्ना ले तू पाप कमाए किथे नहीं तेरे कर। सुम्मा अमातहु फकबरा, मौत के बाद उठाया चार कंधों ने। इन दिनों की तैयारी तूने की थी इंसान, छोड़ के जा रहा है अपने घर को, अपने महल को, अपनी कोठी को, अपनी औलाद को, अपनी उस बैठक को जिस बैठक में तूने जिंदगी गुजारी, जहां तेरे दोस्त बैठते थे, गप्पे हाँकते थे, हुक्के चलते थे, शराबें चलती थी, मीटिंगें चलती थी, दुनिया के कारोबार के उसूल बनते थे,
جہاں پہ بیٹھ کر کے تو پکڑا نہیں جاتا تھا، اور جہاں تو پڑے مارتا تھا، اور جہاں تو لوگوں کی عزتیں نوچتا تھا، اور جہاں تو زبان درازیاں کرتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، اور جہاں تو خود کو وقت کا خدا سمجھتا تھا، انہی گھروں سے تیری لاشوں کو اٹھایا۔ بتا انسان، جب تیری میت کو اٹھا کر کے دنیا لے کے جا رہی تھی، کندھے بھی تیرے اپنے تھے کہ نہیں تھے؟ بیگانوں کے کندھوں پر لاوارثوں کی طرح تو جا رہا تھا۔ ارے انسان بتا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اس دن کی تیاری کی تھی تو نے، لیکن رب نے تجھے پھر بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ نہلاؤ اسے، دہلاؤ اسے، پاک صاف کرو اسے، چٹا لباس لے کر کے آؤ، کفن دو اسے، خوشبو لگاؤ اسے، دلہا تیار کرو۔ انسان، میں رب نے تیری اتنی لج رکھی، تو نے جوانی میں مجھے فراموش کیا، بچپن میں میرا فوش کیا، تو نے بڑھاپے میں بھی دکان کا گلہ نہیں چھوڑا، مجھے فراموش کیا۔ میں رب نے تیری لج رکھی، دلہا تیار کر کے تو آگے آگے چلتا تھا، امام کعبہ بھی آگے تیرے جنازے کے پیچھے چلتا تھا، قبرستان میں لے جایا گیا، مسجد میں لے جایا گیا۔ ارے انسان اب بتا، جو زندگی میں تو رب کے گھر میں نہیں آتا تھا، اب مرنے کے بعد بھی تو مجھ رب کے گھر میں ہی آیا ہے۔ اللہ کی محبت نہیں ہے والی، چھوڑا تنہا اللہ نے۔ اب میں اللہ نے کہا اس کا جنازہ پڑھو، یہ دنیا میں تو غور و فکر نہیں کرتا۔ افلا یتفکرون ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کر، آنکھیں کھول اپنی۔ جنازہ ہوا تیرا، میں اللہ ہی تھا، تیرے سارے گناہوں کو ایک طرف رکھ کے میں نے کہا جنازہ پڑھو۔ ممکن ہے کسی ایک کی دعا مجھے اللہ کو اچھی لگ جائے، میں اس کے گناہوں کو معاف۔ میں اللہ ہی تھا جس نے کہا تھا 40 بندے اپنے جنازے میں لے آ، 10 بندے لے آ، عقیدہ صحیح ہو، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میں اللہ ہی تھا، فاکبارا، کتا مرا روڑی پہ پھینکا، بلی مری روڑی پہ پھینکی، گائے مری روڑی پہ پھینکی، کبا مرا روڑی پہ پھینکا۔ میں اللہ تھا، میں نے کہا نہیں، میرا شاہکار ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ ارے انسان، اب بتا کہ لوگ تیرا کفن اٹھا کے تیرا چہرہ دیکھ رہے تھے، بتا تیرا چہرہ لوگوں کو دکھانے کے قابل تھا؟ رانا صاحب کی میت پڑی ہے، حاجی صاحب کا جنازہ پڑا ہے، وکیل صاحب کی چارپائی پڑی ہے، جج صاحب کی چارپائی سامنے رکھی ہے، بتا وفی انفسکم افلا تبصرون، میں اللہ نے لوگوں کو بتایا تو نہیں نا کہ یہ گناہ کرتا تھا، تیرے رازوں کو دفن کیے رکھا، پھر میں اللہ نے کہا چارپائی اٹھاؤ قبرستان میں لے جاؤ، ہم نے تجھے قبر میں دفن کروا دیا۔ ارے انسان اب بتا، میں نے تیرے رازوں کو تیرے ساتھ قبر میں دفن کر دیا، میں نے تو کتوں کو، بلیوں کو، کووں کو، اپنی مخلوقات کو زمین نصیب ہونے نہیں دی، میں نے وقت کے فرعون کو زمین نصیب ہونے نہیں دی، میں نے قارون کو زمین نصیب ہونے نہیں دی۔ تو میرا شاہکار تھا، تو بھی تو اپنے آپ میں فرعون بنتا تھا نا، تو بھی تو اپنے آپ میں قارون بنتا تھا نا، تو بھی تو سلیمی چوک میں ایک موٹر سائیکل والے پر ٹانگیں اٹھا اٹھا کے اس کو مارتا تھا نا، تو بھی تو مونچھوں کو تاؤ دیتا تھا نا، تو بھی تو کاروبار کرتے ہوئے بازار کا صدر سمجھتا تھا نا اپنے آپ کو، تو بھی تو کالونیوں کا، سوسائٹیوں کا اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا نا۔ تو انتظامیہ میں تھا، تو کمیٹی کا رہبر تھا، تو وزیر اعظم تھا، تو پورے دنیا کے اوپر انقلاب پیدا کر دیتا تھا، تو بڑی بڑی بحری فضائی فوجوں کا مالک تھا۔ بتا، میں نے وقت کے فرعونوں کو زمین نصیب ہونے نہیں دی، میں رب نے تجھے قبر تو دے دی نا، اب بھی تجھے میرے رب ہونے پہ یقین نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے، موت کی تیاری کے بعد تو نے قبر کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ 28 مرتبہ جنت کی بشارت ملتی ہے، قبرستان میں بیٹھے ہیں، قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ پوچھا عثمان تجھے جنت کی بشارت مل گئی؟ کہنے لگے جنت کی بشارت ایک طرف، سوچتا ہوں جنت تو میدان معاشر میں بات کی باتیں ہیں، قبر میں عثمان نے اکیلے جانا ہے، وہاں تو محبوب ہوں گے، قبر میں میرے پاس کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ درخت کو دیکھا، کاش ابو بکر درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہوتا؟
عمر فاروق رات کی تہجدوں میں رویا کرتے تھے، اللہ برابروں میں معاف کر دینا۔ اگر عمر فاروق کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر لیا گیا، عمر کے پاس کوئی جواب نہیں، عمر جنت میں نہیں جا سکتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجدوں میں رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، دنیا تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دے۔ عزیزوں، قبر کی تیاری کر لی ہم نے۔ یہ راول پنڈی میں پولیس والا تھا، شاید ابھی بھی قبرستان کے باہر لکھا ہو، یہ ماضی قریب کی باتیں ہیں۔ 5 دفعہ قبر کھودی، 5 دفعہ ٹیڑھی ہو گئی۔ پوچھا کیا کرتا تھا؟ کہا گیا غریب سے بھی کرپشن لیتا تھا، امیر سے بھی کرپشن لیتا تھا، ریڑھی والی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، کسی کی بد دعا لگی۔ ساہیوال میں ہم نے خود دیکھا، قبر کھودی گئی، سانپ نکلا، دوسری کھودی، سانپ نکلا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ماں تھی، اپنی بیٹی کا گھر خراب کیا، بیٹی تو اپنے گھر میں رہتی ہے، میرا نک نہیں رہندا، ساڈا شریکہ ہے۔ اس نے بیٹی کو کہا تھا طلاق لے لے، کھلا لے لے، اور جب اس عورت نے قدم اٹھایا، بیٹی کا گھر اجاڑا، بیٹی کی زبان سے جملہ نکلا، ماں جس طرح تو نے میرا دنیا کا گھر خراب کیا، اللہ تیرا آخرت کا گھر خراب کیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70,000 صحابہ، میرا پیغمبر جنازے میں جا رہا ہے، یوں قدم رکھا میرے پیغمبر نے، یوں قدم رکھا۔ صحابہ کہتے اللہ کے نبی آپ پورا قدم کیوں نہیں رکھتے؟ کہا صحابہ کیسے رکھوں؟ سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ صحابہ جلدی چلو، اللہ کے نبی خیریت ہے اور جلدی چلو، سعد بن معاذ کے جنازے کو کندھا دو، کہیں فرشتے سبقت نہ لے جائیں ہم سے۔ اور صحابہ کہتے ہم نے سعد بن معاذ کا جنازہ دیکھا، ہاتھ رکھتے تھے، یوں لگتا تھا پھولوں کا گلدستہ جا رہا ہے، وزن ہی نہیں تھا۔ سعد بن معاذ کا جنازہ پڑا، حضور نے کہا صحابہ سعد بن معاذ کی موت ہوئی ہے، اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے آج سعد کی وجہ سے۔ 34 سالہ نوجوان ہے سعد۔ اور پھر بعد میں جب حضور قبر پہ کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اگلے جملے کہے حدیث ہے، کہا صحابہ اللہ کے نبی رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، اس قبر نے میرے سعد بن معاذ کو بھی اتنا دبایا ہے، مجھ محمد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ 70,000 صحابہ جنازہ پڑھنے آئے ہیں اور سعد بن معاذ کو قبر نے اتنا دبایا ہے کہ محمد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اگر اس قبر نے چھوڑنا ہوتا میرے ساتھ کو چھوڑ دیتے۔ صحابہ اگر میں تمہیں دکھا دوں نا قبر میں مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مجھ محمد کو ڈر لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو۔ عزیزوں، قبر کی تیاری کر لی ہے ہم نے۔ اندھیری کوٹھری قبر، سانپ اور بچھوؤں کا گھر قبر، گھر کی اندھیری اور تاریک راتوں میں کبھی اکیلے لیٹے اور قبر کا تصور ذہن میں لے کر کے آئیں۔ اس اندھیری کوٹھری میں ماں ساتھ نہیں ہے، باپ ساتھ نہیں ہے، بہن بھائی ساتھ نہیں ہے، دوست ساتھ نہیں ہے، اکیلے جانا ہے۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دنوں کا میلہ ہے، دنیا پھر مٹی دی تیری۔ کیا فرمایا میرے پیغمبر نے؟ صحابہ یہ میرا صحابی ہے، صحابی قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کا صحابی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ میں اس نے بیعت کی ہے، اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے نبی قبر نے اسے کیوں نہیں چھوڑا؟ صحابہ جب یہ پیشاب کرتا تھا چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑتے تھے، اس قبر نے چھینٹوں کی وجہ سے پکڑ لیا اسے۔ کہتے کھائی جو پی جو، حق مارے جاؤ، راستے نہ دو، جھوٹ بولے جاؤ، فراڈ کیے جاؤ، ذلیل کیے جاؤ، پاؤں کھینچے جاؤ، رلا کے رکھ دو، عزتیں اجاڑ دو، نیلام کر دو عزتوں کو، امانتوں میں خیانتیں کی جاؤ، فراڈ پہ فراڈ کیے جاؤ، حقوق کی پامالی کیے جاؤ، اسلام اور دین اس کو اجاڑے جاؤ، پچھاڑے جاؤ، اپنی مرضی کیے جاؤ۔ پکے مسلمان ہیں ہم لوگ، پکے مسلمان ہیں ہم لوگ۔ عزیزوں، قبر کے بعد اللہ اکبر، فکر آخرت، یہ آخرت کی پہلی گھڑیاں ہیں۔ ابھی انسان فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا، قبروں سے اٹھائے جائیں گے انسان، جتنے زندہ ہوں گے موت آ جائے گی،
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. مجھ محمد رسول اللہ کے بال سفید ہو گئے. صحابہ نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ کہا گیا جب میں قیامت کے مناظر والی صورتیں پڑھتا ہوں ان صورتوں نے مجھ محمد کو بوڑھا کر دیا. سورج لپیٹ دیا جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے, 10 ماہ کی حاملہ اٹھنی بیکار چھوڑ دی جائے گی, چوپائے جو ہیں درندے جو ہیں ہانک دیے جائیں گے, 10 ماہ کی وہ بیچاری معصوم بیٹی جسے زندہ دفن کیا گیا گریبان پکڑ کے سوال کرے گی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. خوش قسمتی تو بعد میں ہے. اور پھر فرمایا وہ قیامت کا دن قبروں سے اٹھائے گئے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے, تاریکی ہی تاریکی ہوگی. عزیزو کہاں جا کے میدان معاشر میں پہنچیں گے؟ اور پھر معاشر کی گھڑیاں اللہ اکبر, سورج 1 میل کے فاصلے پر. فکر آخرت. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغمبر نے بتایا نا عائشہ جب قبروں سے لوگ نکلیں گے تو ننگے ہوں گے, برہنہ ہوں گے. کہنے لگی اللہ کے نبی عورتیں بھی؟ فرمایا عورتیں برہنہ ہوں گی. ماں عائشہ حیران ہو گئی, اللہ کے نبی میں تو شرم کے ماری مر جاؤں گی. فرمایا عائشہ اتنا سخت دن ہوگا کسی کی جرت نہیں ہوگی آنکھیں اٹھا کے بھی دیکھ لے. میدان محشر میں پہنچیں گے لوگ, سورج سوا نیزے پہ 1 میل کے فاصلے پر, اور سورج کی شدت اور گرمی. کل نار جہنم اشد حرا, اور جہنم جو قیامت کے دن لائی جائے گی, اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ دنیا کی آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے, گھروں کی آگ نہیں, جو پلانٹوں کی آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. فرمایا یہ 17واں حصہ ہے, 69 حصے تیز ہوگی جہنم کی آگ. اور پھر فرمایا صحابہ اس جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی, ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا, اور وہ جہنم دھاڑے مارے گی. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے حدیث کے الفاظ ہیں جہنم کو پکڑے ہوں گے, لیکن جہنم پھر بھی قابو میں نہیں آئے گی اور کہے گی اللہ مجھے چھوڑ دے, میں تیرے گنہگاروں کو اور بدبختوں کو جلا دینا چاہتی ہوں. اور پھر وجاء ربک والملک صفا صفا, فرشتے کتاروں میں کھڑے ہوں گے. آسمان کا رب ہمارا مالک رحمان اور رحیم تشریف لائیں گے, حساب و کتاب شروع ہوگا. پھر پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا جس بندے کا حساب لے لیا گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. عزیزو فکر آخرت. جمعے کا وقت ختم ہو رہا ہے. میدان محشر, کہاں میزان, کہاں پل صراط, کہاں پر میزان کے قریب. اللہ کے نبی کی حدیث, مفلس آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں, دولت نہیں, روپیہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ فکر آخرت, آخرت کی فکر یہ ہے, معاملات ٹھیک کر لیں. فرمایا صحابہ آنے والا آئے گا پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی, جب قریب آئے گا وزن کیا جائے گا. آنے والا ایک آ کے کہے گا اللہ لطم ھذا و شتم ھذا, تھپڑ مارا تھا, گالی دی تھی, برا بھلا کہا تھا, خیانت کی تھی, فراڈ کیا تھا, باتیں چلتی رہیں گی. حضور نے فرمایا نیکیاں ختم ہو جائیں گی, بندے باقی ہوں گے. پھر کہا جائے گا جتنے لوگ باقی ہیں ان کے گناہ اٹھاؤ, اس کے سر پہ ڈال دو. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا, گناہوں کے پہاڑ لے کے جہنم میں چلا جائے گا. وہ عام سا دن ہے, معمولی سا دن ہے. موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے تھے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے, لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, پیارے موسیٰ آئیے اللہ کے پاس سفارش کر دیجئے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے آگ میں کود گئے, ابراہیم علیہ السلام آئیے اللہ سے سفارش کر دیجئے. آگے سے جملے کیا ہوں گے؟ ربی نفسی ربی نفسی, اے اللہ ہم کو بچا لے. اور امت سے کہا جائے گا آج آسمان والا غصے میں ہے, ہماری نہیں سنی جائے گی. پھر لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عزیزو فکر آخرت ایک طویل موضوع ہے, لیکن اس فکر آخرت میں ایک فکر جو مومن کو کھا جاتی ہے اور مجھے آپ کو کھا جانی چاہیے. اگر قیامت کا دن ہو, آخرت کے معاملات ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ بیٹا باپ کا گریبان پکڑے گا, باپ بیٹے کا گریبان پکڑے گا, ماں ایک نیکی نہیں دے گی, یہ معاملہ چھوڑ دیجئے. ایک فکر یہ ہے
آج خطبہ جمعہ میں قیامت کا دن ہو اور اگر میں اور آپ اپنے حضور کے دیدار سے محروم کر دیے گئے تو ہمارا کیا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھا ثوبان بیمار ہو؟ اللہ کے نبی نہیں، بیمار تو نہیں ہوں. ثوبان کیا ہوا؟ اللہ کے نبی گھر میں بیٹھا تھا، آپ کی یاد آ گئی. اللہ کے نبی میدان معاشر ہوگا، فیصلے ہو جائیں گے، مان لیا ہم جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی رو اس لیے رہا ہوں، آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا. آپ اونچے مقام پر ہوں گے، میں نیچے ہوں گا. آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے نبی میں مارا آدمی، فقیر آدمی، میں نیچے ہوں گا. اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا. اللہ کے نبی میں نے ایسی جنت کو کرنا کیا ہے جس جنت میں آپ کی زیارت نہ ہو سکے، آپ کو مل نہ سکو. اللہ کے نبی نے آنکھوں میں آنسو دیکھے. جبریل آتے ہیں، وحی لاتے ہیں، من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن مجید کی آیت آتی ہے، پیارے ثوبان قیامت کا دن ہوگا، اگر تم میرے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے کرتا ہے، تو قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. عزیزو، صحابی کی فکر جنت کی نہیں ہے. صحابی کہتا ہے جنت بھی وہ لینی ہے جس میں حضور کا ساتھ مل جائے، محمد رسول اللہ. کیسی فکر ہے یہ والی؟ میدان محشر ہو، ہم اللہ کے نبی کی سفارش سے محروم کر دیے جائیں، اللہ کے نبی ہمیں دیکھنے سے انکار کر دے. ہم سے تو اقبال اچھا تھا، تو غلی ازہر تو عالم من فقیر، روز معاشر حضر ہے من پذیر، بر حسابم رات بیوی ناگزیر. اللہ قیامت کا دن ہو، اللہ اگر میں اقبال گنہگار ہو کے آؤں، اگر تو نے میرا حساب لینا ہو، اللہ ایک احسان کرنا، حساب لے لینا، لیکن اپنے محبوب کی آنکھوں سے اوجھل کر کے حساب لینا. محبوب کیا کہیں گے؟ اقبال میں نے تیرے لیے راتوں کو سویا نہیں، میں دعائیں کرتا رہا، آج بھی میں تیری سفارش کر رہا ہوں. اقبال تو نے مجھ محمد رسول اللہ کو شرمندہ کر دیا ہے، اللہ اپنے محبوب کے سامنے نہ کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، حضور میدان معاشر کی کوئی فکر نہیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن ایک چیز تو بتائیں اللہ کے نبی، اگر میدان معاشر میں نے آپ کو ڈھونڈنا ہو تو آپ کہاں ملیں گے؟ عزیزو، ایک ہی فکر کھا جانی چاہیے ہمیں، قیامت کا دن ہو. فکر آخرت سے بڑی فکر یہ ہے، قیامت کے دن میں حضور کی سفارش سے محروم ہو گیا، میں حضور کی ملاقات سے محروم ہو گیا. اور تو حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری دنیا وہاں سے پانی پی رہی ہو، صحابہ وہاں پر ہوں، انبیاء وہاں پر ہوں، صدیقین وہاں پر ہوں، شہداء وہاں پر ہوں، مجھے اپنے پیغمبر کے ہاتھوں کا جام ہی نصیب نہ ہو. یہ تھوڑی بڑی فکر ہے؟ فکر آخرت سے بڑی فکر نہیں. حضرت انس نے پوچھا، اللہ کے نبی قیامت کا دن ہو، میں نے آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملیں گے آپ؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، انس 3 جگہ پر مجھ محمد رسول اللہ کو تلاش کر لینا. امت کا درد اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کون سی 3 جگہ ہیں؟ فرمایا، جب میری امت کا حساب ہو رہا ہوگا پیارے انس تو مجھ محمد رسول اللہ کو دیکھے گا، میں میزان کے قریب کھڑا اپنی امت کی سفارش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی دوسری کون سی جگہ ہے؟ فرمایا، انس اگر میں میزان پہ نہ کھڑا ہوا، پل صراط جہنم کے اوپر سے پل ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، سیاہ ترین پل ہے، میں وہاں اس کے قریب کھڑا ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں گا، ربی صلی ربی صلی، اللہ میری امت گزر رہی ہے، اللہ میرے ماننے والے گزر رہے ہیں، اللہ حفاظت کرنا، اللہ صحیح سلامت گزار دینا، اللہ انہیں گرا نہ دینا جہنم میں. عزیزو، اگر میزان پر بھی میرا پیغمبر کھڑا ہوا، ہماری سفارش نہ کر سکا، اور پل صراط کے قریب جا کر کے بھی کیا چہرے لے کے جائیں گے؟ حضور ہم نے زندگی ایسے گزاری ہے. اللہ کے نبی آخری بات ہے، تیسری کون سی جگہ؟ اگر آپ میزان پر بھی نہ ہوئے، پل صراط پر بھی نہ ہوئے، پھر کہاں ڈھونڈوں گا؟ فرمایا، پیارے انس حوض کوثر پر چلے آنا، میں محمد رسول اللہ اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں. ستاروں سے زیادہ پیالے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے میں ابو بکر و عمر
اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو پانی پلائیں گے، جام پلائیں گے۔ عزیزو، فکر آخرت میں موت کی فکر، قبر کی فکر میدان معاشر انشاءاللہ پھر کسی دن بیان کریں گے۔ اور سب سے بڑی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی فکر، اور اس سے بھی بڑی فکر جو حضور خود کیا کرتے تھے، جنت میں اپنے اللہ کے دیدار کی فکر۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی جنت میں؟ اللہ کا دیدار کرنا۔ اگر ہم اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے گئے، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا